مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سکون کے اوپر 4 سے 5 کتابیں لکھی ہیں. اب 4 سے 5 کتابیں تو میں اس وقت آپ سے نہ کہوں گا کہ آپ بیان کریں، لیکن 4 سے 5 کتابوں کے اندر سے سکون کے اوپر فضیلت اور بے سکونی کی نحوست کے اوپر مبنی کوئی 2 جامع قسم کے واقعات بتائیں جو ان کتابوں کا نچوڑ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا بھائی دیکھیں، سکون اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، سکون نہ ہو تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، فقیر وہ ہے جسے اللہ نہ ملا. جس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی اور سونے کے خزانے مل گئے، اللہ نہ ملا، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اور سب کچھ مل گیا اور سکون نہیں ہے تو بھی اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جنید جمشید مرحوم، وہ جو ہے اتنی بڑی اس نے قربانی دی اور اتنی بڑی شہرت کہ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں حرم میں گیا، حرم میں بھی دنیا کی مخلوق مجھے پہچان رہی، مجھے اپنا مفرل لگا کے جانا پڑا. بنگلہ دیش والا بھی پہچان رہا ہے، یورپ والا بھی پہچان رہا ہے. تو وہ بندہ جو اتنا، اس نے کہا کہ میرے کو اللہ نے اتنا عروج دیا کہ لوگ اس عروج کا، اس پیسے کا، اس عزت کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. وہ اللہ نے مجھے حقیقت میں دیا، لیکن میرے دل میں سکون نہیں تھا. اس کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا. پھر میری مولانا ترجمی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے اپنا درد بیان کیا کہ حضرت، عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، کیا کروں؟ مولانا اس کو عجیب ایک بات بتائی. فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور آسمانی چیز روح سے بنایا. 2 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی. تو فرمایا، اس کو سمجھایا کہ تم دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو سکون کے لیے، وہ اپنے جسم کو دے رہے ہو. روح جو ہے، جسم کا جو دوسرا پارٹ ہے، اس کو سکون صرف اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت ہی دے سکتی. یہ بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ اللہ کی تلاش میں نکلا، اللہ کی طرف دوڑا. وہ کہتے ہیں نا، ففروا الی اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف دوڑو. اس نے حقیقت میں دنیا کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف دوڑ پڑا. اس دوڑنے میں، اس قربانی میں اس پر 2، میری جنید جمشید کے ساتھ ہم لوگ گشتیں کرتے رہے. ہمارا سبزی منڈی میں گھر تھا، 97 کی میں بات کر رہا ہوں. مفلر لگا کے ہمارے ساتھ گشتیں کیا کرتا. 6 مہینے تک ہمارا اس کے ساتھ یہ چیز معاملہ رہا. تو اس سے اچھی ہیلو ہائی اس کے سارا معلوم ہے کیا، کہاں تک وہ گیا. تو اس نے قربانی دی. 2 موقع اس کے پاس آئے کہ اس پہ جو ہے، اس پر امتحان آیا. پہلا امتحان کہ اللہ کے لیے اس نے قربانی تو دے دی، گناہوں کو چھوڑ دیا. پھر اس کے گھر میں فاقہ آیا، اس نے اپنے بچوں کو مہنگے ترین اسکولوں سے نکلوایا. اسکول کی فیس اس کے پاس نہیں. اب کیا کرے؟ اس چکر میں ایک پیپسی والے کا ایک گانا شوٹ ہونا تھا کسی عرب کنٹریز میں. 3 کروڑ کی آفر تھی. وہاں پہ پہنچ گیا. اب دیکھیں، جب انسان دیندار بنتا ہے نا، نفس اور شیطان کی ایک جنگ چلتی ہے. یا تو شیطان کامیاب ہوتا ہے، اور یہ جنگ موت تک چلتی رہتی ہے. کبھی شیطان گراتا ہے، کبھی نفس گراتا ہے. اور بندے کو چاہیے کہ بندہ شیطان کو گرا کر اس کے اوپر سوار ہو جائے، اور اس کوشش کرتے کرتے اس کی موت آ جائے. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیندار بن جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دین کی کتنی اہمیت ہے، مگر پھر شیطان ایسا غالب ہوتا ہے. میرے سامنے کتنے ایسے بچے ہیں، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، امامہ پہن کے گھومتے تھے، بعد میں شیطان آیا تو ایسا آیا کہ وہ جمعے سے بھی گئے، نماز سے بھی گئے، روزے سے بھی گئے. تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے. تو باتوں باتوں میں یہ بات آ گئی کہ اپنی دینداری پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. شیطان ایسے اٹھا کر پھینکتا ہے، بری سنگت ایسے دور کرتی ہے اللہ سے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر شیطان اس کو توبہ کرنے نہیں دیتا. اچھا، جنید جمشید کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ پہنچ گیا. اب عرب کنٹریز میں نام بھول رہا ہوں. اب صبح شوٹ ہونا تھا گانا، رات تک اس کا نفس سے مقابلہ چلتا رہا. 3 کروڑ اس کو ملنے تھے، گھر کے سارے مسئلے مسائل اس کے دور ہو جاتے.
پوری رات وہ کہتا رہا، میں سوچتا رہا، اور داڑھی تک اس نے منڈا لی اس چکر میں. تبلیغ میں 40 دن لگا چکا، داڑھی تک اس چکر میں منڈا لی، کیونکہ شوٹ کرنا تھا. پیپسی والے تو اجازت ہی نہیں دے کہ داڑھی والا بندہ گانا گا رہا ہے. اب کیا ہوا، نفس اور اس کی جنگ چلی. صبح فجر تک یہ جنگ چلتی رہی. فجر میں اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے نفس کو ہرانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اس چکر میں اس نے فجر کی اذان ہوئی، اسی وقت اس نے دوبارہ اس سے پہلے اپنی ٹکٹ کرائی، ایئرپورٹ پہ پہنچا اور پاکستان میں لینڈ کیا. اگر وہ گانا گا لیتا تو آج اس جنید جمشید کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہوتے. سبحان اللہ. آپ کو پتا اس کی موت اللہ کے راستے میں آئی، شہید کی موت ہے. مانسیرا میں وہ جماعت صرف نصرت کے لیے گیا، سعید انور بھی اس جماعت میں تھا. واپسی میں جو ہے جہاز کریش ہوا اور اس کی موت ہوئی. اللہ کی راہ میں شہادت ملی. دیکھیں یہ اصل ہے کہ بھائی ہمیں نفس سے لڑنا آ جائے. تو بات آپ کی ہو رہی تھی کہ سکون کے اوپر سب سے بڑا عبرت والا واقعہ ہے، آپ کے پاس دولت تو سب کچھ ہو مگر پیسہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. اور دوسرا میں آپ کو بے سکونی پہ ایک عجیب واقعہ سناؤں. میں ایک دفعہ 15 سال پرانی بات ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے کہ ڈیفینس سے واپسی میں رکشے میں تھا، تو رکشے والے سے میں نے دین کی نسبت سے بات چیت کی. اس نے مجھے 2 عجیب باتیں بتائیں، واقعات سنائے، تو میں نے اپنی کتاب میں بھی شامل کیے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں ڈیفینس میں ایک ہسپتال سے میں نے ایک بندے کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا. 6 بنگلوں میں وہ گیا اور 6 کے 6 بنگلے وہ جن میں گارڈ بیٹھے ہوئے. ہر بنگلے میں وہ 5 سے 6 منٹ جاتا، واپس میری رکشے میں بیٹھتا اور اگلے بنگلے کی طرف چلا جاتا. تو واپسی میں جب اس کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، میں نے کہا بھائی تو کوئی بڑا مشہور بندہ ہے کہ تیرے کو دیکھ کے جو ہے 6 کے 6 بنگلے کے گارڈ والوں نے دروازہ کھول دیا، تمہاری تو اچھی عزت ہے. اس نے کہا نہیں بھائی، میں کمپاؤنڈر ہوں اور میں ان 6 بنگلوں میں جو 6 مریض ہیں جنہیں گولیاں کھا کھا کر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب گولیوں سے ان کو نیند نہیں آتی، اثر ہی ختم ہو گیا، اثر ہی اس کا ختم ہو گیا. میں ان لوگوں کو روزانہ رات کو نیند کا انجیکشن دینے آتا ہوں، تب جا کے وہ سوتے ہیں. پیسہ ان کو سلا نہیں پاتا، 20 کروڑ کے بنگلوں میں وہ رہ رہے ہیں، وہ پیسہ ان کو سلا نہیں پاتا، تو میں نیند کا انجیکشن لگانے آتا ہوں. تو مجھے بڑی عبرت ہوئی. دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک ہے. میرے ماموں سویڈن میں ہوتے ہیں. میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، ان کے ہوٹل ہیں 5-6، تو میں نے کہا ماموں کوئی 40 سال ہو گئے وہاں. تو ظاہری بات ہے بڑی ہم اسٹوری سنتے ہیں، ایک رائٹر کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو نئی نئی اسٹوری ملے. تو میں نے ایک دفعہ ماموں سے کہا ماموں کوئی سکون کے اوپر کوئی عجیب بات بتاؤ. تو ماموں کہنے لگے بیٹا ہمارے یہاں یورپ میں بندہ سکون کے لیے 4 کام کرتا ہے. پہلا کام وہ مال کمانے کی دوڑ لگاتا ہے کہ جتنا مال ہوگا مجھے اتنا ہی سکون ملے گا. دوسرا کام وہ شراب پیتا ہے سکون کے لیے. تیسرا کام پھر وہ زنا کی طرف آتا ہے، ایک سے ایک لڑکیوں سے دوستی لگاتا ہے کہ جتنی میری لڑکیوں سے دوستی ہوگی اتنا مجھے سکون ملے گا. جب ان 3 چیزوں سے اس کو سکون نہیں ملتا تو وہ چوتھا کام جو ہے خودکشی کرتا ہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، یعنی کہ حرام موت میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی چیز سکون نہیں دے پاتی. کیونکہ جو اللہ سے دور ہو گیا وہ ایسا ہے جیسے کٹی ہوئی پتنگ. جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کبھی یہاں کبھی وہاں. ایسا ہی جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس کو دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی. سکون کا ایک ہی راستہ ہے، بندہ گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، نماز کا اہتمام کرے، جس کا حق مارا ہے خاص طور پہ اس کا حق لوٹائے. بے شک یہی سکون کا راستہ ہے.